اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیراز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منزل بمنزل۔ آج ہم نے مختلف ٹاپکس پہ بات کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پچھلے 2-3 پروگراموں میں سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو تنازع تھا اس کے تناظر میں بات کرتے رہے ہیں۔ ہمارا کہنے کا مقصد، ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مسئلہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اگر یہ ایسکلیٹ ہوا جیسا کہ سعودی عرب اور ایران کے آپس میں اگر یہ جو ٹینشن ہے یہ ایسکلیٹ ہوئی یا بڑھی تو مڈل ایسٹ کے اندر نہ صرف تصادم بڑھے گا بلکہ پوری دنیا کے اندر جو امت مسلمہ ہے اس کا شیرازہ مزید بکھر جائے گا۔ مڈل ایسٹ اس وقت کرائسس میں ہے، اس وجہ سے آج ہم نے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اور آرمی چیف جنرل رحیل شریف صاحب نے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں یہ سعودی عرب کا انہوں نے 18 جنوری کو دورہ شروع کیا تھا، اور سعودی فرمانروا جناب شاہ جو سلیمان بن عبدالعزیز ہیں ان سے ملاقات کرنے کے بعد پھر جو ہے ایران پہنچے۔ ایران میں وہاں پر انہوں نے ایران کے صدر سے ملاقات کی، اور پھر اس وقت 19 جنوری کو ہمارے وزیر اعظم تہران سے سوئٹزرلینڈ کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، لیکن وہاں سے ایک بڑا بھرپور میسج ملا ہے کہ پاکستان اور ایران اور سعودی عرب اپنے اپنے رابطہ کار یا فوکل پرسن جو ہے وہ سامنے لائیں گے، وہ اپوائنٹ کریں گے، اور یہ تنازع ختم کرنے کے لیے یہ تینوں جو رابطہ کار ہوں گے تینوں ممالک کے، وہ یہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان رابطہ کو، سفارتی رابطوں کو بحال کرنے کے لیے، تعلقات کو نارملائزیشن کی طرف لے جانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو اس پر بھی ہم تھوڑی بہت بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے انکریزنگ ہیومینٹیرین کرائسس ہیں جو سیریا کے اندر ہیں، اس کے علاوہ یہ پاکستان کا جو رول ہے یہ گلگت بلتستان کے حوالے سے اس کو ایک صوبہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کی آئین کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس نے اپنی سفارشات ریکمنڈیشن دی ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے باقاعدہ پاکستان کا صوبہ بنایا جائے۔ اس پر ہم بات کریں گے آخری سیگمنٹ کے اندر، اور اوورسیز پاکستانیوں کو جو رائٹ آف ووٹ ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ پاکستانیوں کو ووٹ لینے کا جو میکنزم جو ہے وہ متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس بارے میں یہاں پر جو ایک تنظیم ہے وہ کس طرح لوگوں کی رائے جاننے کے لیے کوشش کر رہی ہے، تو ہمیں جوائن کرے گی لندن سے کونسلر نتاشا شیخ جو اس تنظیم کی چیئر پرسن ہے۔ اس وقت ہم اس پہ بہت سارے اور دوسرے موضوعات پہ بھی جو وقت ہمارے پاس ہوگا اس کو ایکسپلور کریں گے۔ میرے ساتھ شگفتہ اختر موجود ہیں۔ شگفتہ، یہ ٹاپکس جو ہے آپ کو کیسے لگے؟ آپ نے کون سا ٹاپک چنا ہے؟ We'll be talking about the Syrian refugees and why aid isn't actually reaching them, even though billions and millions is being sent over in aid. And also there's other topics such as the closure of the Nadra office in Dadial and what that means for overseas Pakistanis in this country, which nicely ties into the election rights of people overseas. Okay, let's deal with the humanitarian crisis first. جو increasing humanitarian crisis, what can you tell about our viewers about this? Well, the problem that we have is all parties in the war are using civilians as scapegoats and torture to make their opponents surrender. So that's what actually the problem is, and the biggest problem has been that the rebels and the government in all their fighting have actually started blocking the main routes into Syria, and one of the key ones is through the northern sections through the border of Turkey, where most of the transportation takes place, because what you've got to understand is that there's airstrikes taking place, so therefore the only way aid can reach countries is through roads. Now when the infrastructure is all broken down, bridges have been burnt, motorways have collapsed, then it's really difficult for transportation companies to get through with their truckloads of aid, which you keep seeing. And then there's blockades being held by the rebels and some by government parties, and therefore the Syrians are not getting that aid, and that's what's going on at the moment, which is really sad. So it's difficult for them to live a normal life due to the shortage of the food, the necessities of the life at the moment. Because the key corridor was the Azaz corridor, which is a passageway about 5 to 15 kilometers, which runs from Turkey
through to the main city of Aleppo. And for that reason, because that has had restrictions and blockages, none of the transportation companies have been able to get through. Unfortunately, that's affected children, that's affected women, that's affected most of the Syrian population, which has been displaced from their homes since the civil unrest started. In terms of contributing, US is actually one of the biggest contributors to aid for Syria, and second is actually the UK. So the way that's broken down is UK has given nearly £1 billion in aid for Syria, but even though we keep hearing large sums of money going through, some of it is actually not reaching the people because of these difficulties. Because they're not allowing the foreign aid to get into the country? Yeah, that's exactly it. It's not been allowed to get through because the roads are being blocked, and therefore it's a risk to those that are carrying the aid. And the images of a human being from there, children are starving, is very bad. But there is some aid. I recently followed the news that the United Nations has sent some trucks and some aid into the country. Too little, too late. There's a lot of starving people. There's a lot of crisis happening. The sheer scale of humanitarian aid needed right now is much more than what's actually reaching Plus, people. there is no such report coming out from this area as we are engaged in airstrike in Daesh, which is the border of the Syria and Egypt as well. So we don't know what sort of assistance or what sort of a humanitarian crisis are there and what needs to be done as well. I mean, all we know is that the World Health Organization has said that nearly 50% of schools have been damaged. And because of the schools being damaged, about 3 million Syrian children can't actually attend schools. Is it the area which is Assad regime controlled by the It's a bit president of both, because all parties are using civilians to engage in war. Is there any news about the charity which are raising the fund towards the Syria crisis? Are they able to work there, or they are delivering their aids or not? Some aid is getting through. There's very little trickles for anybody that can manage to get through, but overall it's not getting there. So we don't know exact report. No. There is no follow-up due to the airstrikes as well, and there is no such news coming up what sort of assistance are needed, which charities engaged to help the Syrian people. All that we keep getting through is after so many weeks, aid has finally been allowed, and that's where the UN steps in and negotiates that for the people of Syria. But unfortunately, very little is actually happening. I hope this is a very severe, serious crisis, and ये कम से कम ये जो लोग देख रहे हैं जिन्होंने ये क्राइसिस शुरू किया, because ये क्राइसिस बहुत लंबा चल रहा है. जितना लंबा चलेगा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऐसे ही होंगे, और आई होप कि ये हम भी दवा भी करते हैं, और ये जो पीस इनिशिएटिव लेने वाले लोग हैं इस मिडिल ईस्ट के पूरे रीजन के अंदर मौजूद हैं, वो इसको एक दिन रिजॉल्व करेंगे और उसका पीसफुल कोई सोल्यूशन निकालेंगे. इट विल बी बेटर फॉर द कंट्री एंड बेटर फॉर द पीपल ऑफ It's not happening at the moment until these parties reach some kind of mediation or resolution. They keep using civilians in order to make their points across. As a human shield. Yes. Right. Okay. मैंने आपसे ये पूछना था शिराज भाई कि क्या अगला जो हमारा टॉपिक है ये सऊदी अरब और ईरान के दरमियान का है, और क्या पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के दरमियान समझौता करवाने में कामयाब हो जाएगा? देखें, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो शेख नमल की फांसी के बाद जो तनाज़ा शुरू हुआ था, जैसे कि हम बताते चले हैं, शेख नमल वन ऑफ द फोर्थ, जो 47 लोग थे जिनको फांसियां दी गई थी सऊदी अरब के अंदर, उनका बाज़ का ताल्लुक जो है बताया ये गया है हमें, जो मीडिया रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि वो अल-कायदा से उनका ताल्लुक था. 4 लोग शिया थे, उसमें ये शेख नमल भी थे. हमने कभी शेख नमल का नाम पहले सुना नहीं था कि कितने बड़े शेख थे, अब अराउंड 50 इयर्स ओल्ड थे. उसके बाद ईरान के अंदर जो सऊदी अरब की एम्बेसी थी उस पर रिएक्ट हुआ, और फिर वहाँ जो एम्बेसी जो है उसको आग लगा दी गई. इसीलिए सऊदी अरब ने फौरी तौर पर उसका जो रिएक्ट ईरान के अंदर हुआ, सऊदी अरब ने अपना जो सफारती अमला था, जो डिप्लोमेट्स थे, वो सारे निकाल लिए थे. कतर और यूएई और दूसरे मुल्कों ने भी सऊदी अरब का साथ देने के लिए वो निकाल रही था. अभी हुआ ये कि फिर सऊदी अरब के पाकिस्तान के अंदर जो नायब वली अहद हैं वो भी आए थे, और वज़ीर ख़ारजा जो है वो भी आए थे. तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल था
کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کو کریڈٹ دیں یا نہ دیں, سعودی عرب جو ہے یہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے جس سے ہمارے رشتے ہیں, اور سملرلی جغرافیالی بھی اور اسلامکلی بھی ایران بھی ہمارا امیجیٹ نیبر ہے. تو ہمیں ایسی سولوشن نکالنی تھی اپنے لیے کہ ایران جو ہے اس کو ہم ڈسٹرب نہ کریں اور سعودی عرب کے ساتھ بھی ہم تعلق جو ہے اپنا نبھا دیں. تو ہوا یہ کہ ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے بھی کچھ کرنا تھا. اس وجہ سے پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ آرمی چیف کو لے کر سعودی عرب میں گئے اور انہوں نے وہاں ایک بھرپور دورہ کیا ایک دن کا. Shiraz bhai, last week the Saudi foreign diplomats came to Pakistan. So why is the need for Nawaz Sharif to go over? Why is the need for the PM to go? دیکھیں کسی طرف سے اشارہ تو ہوا ہے نا. وہ جو سعودی نائب ولی عہد آئے تھے, ڈیفنس منسٹر بھی ہیں جو, وہ انہوں نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی تھی بیک وقت اور وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی تھی. تو جاتے جاتے لگتا یہی ہے کہ ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پوزیشن جو ایران نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے یہ اس کے مفاد میں نہیں ہے, وہ سسٹین نہیں کر سکتا زیادہ دیر تک, اور سعودی عرب کے مفاد میں بھی نہیں ہے کہ یہ چونکہ وہاں پہ منکس ہیں, بادشاہت ہے, تو وہ زیادہ ڈیموکریسی تو ہے نہیں. تو یہ اگر ایران کا اور اس کا تنازع بڑھا تو یہ بڑی مشکلات ہوں گی. تو آرمی چیف کے کان میں میرے خیال میں جاتے جاتے ڈیفنس منسٹر نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ ساڑی جان چھڑاؤ ان لوگوں کو. دا فالوئنگ دیٹ کہ آرمی چیف وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کیوں گئے. ہمارے طرف یہ ہوتا ہے کہ جب سول جو چیف آف ایگزیکٹو ہوتا ہے ملک کا, وہ تو وزیر اعلیٰ ہے جس کے اندر ساری افواج بھی آتی ہیں. تو وزیر اعظم کے ساتھ اس وقت آرمی چیف جو ہے ان کا جانا ایک پیغام یہ تھا کہ آرمی اینڈ سول ایڈمنسٹریشن دے آر آن دا سیم پیج, بیکاز ہماری آرمی دنیا کی 6ٹھی بڑی آرمی ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں, اور دنیا اسلام میں پاکستان اسلام کا قلعہ بھی ہے, اور چونکہ اس کے پاس واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم بھی ہے. لیکن شراز بھائی یہ دیکھیں نا, do you think Saudi Arab is worried only because the US has just lifted sanctions against Iran? So Iran is in a very different position right now. یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. یہ ضرور ہوا ہے کہ ایران جو ہے اس کو جو سینکشنز اقتصادی پابندیاں اس کے اوپر لگی تھی ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے چالو کرنے کی وجہ سے جو شروع انہوں نے کیا تھا, تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمارا جو یہ ٹائمنگ بھی ذرا دیکھیں نا کیسی ٹائمنگ بھی دیکھ لیں. سب لوگ خوش ہیں اس سے, پاکستان بھی خوش ہے کہ ایران کے اوپر اقتصادی پابندیاں ہٹ گئی ہیں. پاکستان ول کنٹینیو اٹس, وہ جو ہمارا گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے, ایران سے ہم نے گیس لینی ہے, وہ پتہ ہے صدر زرداری صاحب کے دور میں ایک معاہدہ سائن ہوا تھا, لیکن وہ آگے اس لیے نہیں بڑھا تھا کہ سعودی عرب اور امریکہ جو ہے وہ اپسیٹ ہوئے تھے کہ یہ تو سینکشن ہم نے ان کے اوپر لگی ہے اور آپ نے یہ بزنس شروع کر رہے ہیں. تو ہم بھی اس میں یہ فائدہ ہمیں ہوگا کہ ہمارے بھی جو ہے وہ یہ ہوگا کم از کم پاکستان کو گیس کے اور آئل کے مد میں بہت سارے مفادات ہو سکتے ہیں, ہم بھی اپنا ٹریڈ شروع کر سکتے ہیں ایران کے ساتھ. تو یہ ہے کہ اسرائیل زیادہ خوش نہیں ہے, سینکشن ہٹ گئی ہیں, اور سعودی عرب زیادہ خوش نہیں ہے. لیکن سعودی عرب کا اور ایران کا الٹیمیٹلی جیسا کہ آج یہ کہا گیا ہے کہ فوکل پرسنز جو ہیں یہ شامل ہو جائیں گے, یہ تعینات کیے جائیں گے. سعودی عرب کا, ایران کا جسے رابطہ کار بھی کہتے ہیں, اور پاکستان کا جو اس کنفلکٹ کو ریزالو کرے گا. تو ان اے وے سب نے دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا ایک اسٹرانگ میسج دیا ہے کہ یہ داعش ہی ایران کا بھی مخالف ہے, داعش امریکہ کا بھی مخالف ہے, سعودی عرب کا بھی مخالف ہے, اور یہ پورے میڈل ایسٹ کا اس وقت اور ہر جگہ یہ پہنچ گئی ہے یہ تنظیم. یہ القاعدہ یا جس طرح کے جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس جو پرانے تھے وہ مل جل کر اس کا نیا نام انہوں نے رکھا. You know, I'm sure our viewers would like to know, why is Nawaz Sharif going to Saudi Arabia, not Iran? Or is that he has been, that's what I'm telling you. He was in Iran today. He has met with the president, he has met with all the officials, and they declared that we are going to appoint the focal person, which means that they will talk together. Within 2 days, they will appoint, everybody will have their own focal person, جو اس بات چیت کو آگے بڑھائیں گے.
I think that looks really positive. It looks like there may be yeah, a mediation but we had a in place. role. We had a role, and it has been appreciated. It has been appreciated throughout the world, especially America, United Kingdom, among the Muslim countries, that Pakistan took a positive steps, and Pakistan is in the position to resolve this conflict if it will play mediation roles. Pakistan was always looking for mediation role, some other country to play for us between India and Pakistan to resolve the Kashmir conflict, but we never had anyone who willingly, in Muslim words or otherwise, came forcefully in front line and offer its assistance to Pakistan that we will resolve the Kashmir. At least we will take some initiative to resolve this conflict, but at least Pakistan played some role. No, that's really good to hear. Yes, So, yes. so our next topic is, would you like to talk about the Nadra office closure in Dadial? Because I'm sure a lot of our viewers would like to know, why is it so important to Why us? are you asking this question now? The reason why I'm asking this question is because it was posted on my social media. And one of the problems that I'd like to explain to our viewers about Nadra offices in Pakistan is when British Muslims, us guys, when we go to Pakistan, if we need to claim our inheritance, if we need to open up a bank account, if we need to book a hotel room, if we would like to hire a car, just simple basic things that we'd like to do when we're out there having a holiday with our family and friends in Pakistan, you can't really get very far if you don't have a national ID card for Pakistan. And either you can have that from here and send an application, or you can actually go in person at one of these Nadra offices in your locality. And when they're closed down, it causes a lot of hardship for a lot of people. And that has now been brought to our attention that these offices are now being closed. एक चीज और भी आप हाइड कर रही हैं, आप इसलिए पूछ रही हैं कि आपका ससुराल शायद वहां पर है, ये एक लिंक तो बनता है ना। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने सरदार सिकंदर अयाद खान जब वज़ीर आज़म थे तो मैंने खड़े होकर एक जलसे में कह दिया कि डडियाल के लोगों को पानी नहीं मिलता, तो सरदार सिकंदर अयाद खान न्यू मी पर्सनली कि वेयर आई बिलोंग टू। तो बाद में वो पूछने, उस वक्त तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने कहा पानी नहीं आ रहा डडियाल के नलकों में ये वो। तो बाद में वो मुझे पूछने लगे कि तेरा कौन है जो वहाँ रहता है, तू डडियाल के लिए बोला और किसी चीज़ के लिए नहीं बोला। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने डडियाल के लोगों के लिए, आप कभी वो दान गली के पुल से अगर आप गुजरती रही हैं तो आपको पता होगा, वो फट्टू वाला पुल था जिससे लोग ये गुजर के जाते हैं। ये जो मिलियनर्स लंदन में बैठे हुए हैं, मीरपुर डडियाल में कोठियां जिन लोगों ने बनाई हुई हैं, तो उस दान गली के पुल के लिए भी मैंने आवाज़ उठाई और सरदार अतीक अहमद खान जब वज़ीर आज़म होते हैं उनको शर्मिंदा किया। ये दान गली के पुल के आर पार पाकिस्तानी एरिया और आज़ाद कश्मीर के एरिया का जो इलाका है, मेरे 1000 दफ़ा वहाँ पे चूँकि लोगों का आना जाना होता था तो रास्ते में लोगों को लूट लिया जाता था, जो इंग्लैंड से जाते थे, जो रावलपिंडी से। इस वजह से अगर 6, 7, 8 बजे के बाद आप इस रास्ते से जाएं, हार्डली आपको कोई गाड़ी मिलेगी वहाँ पर, चूँकि ख़तरा होता था कि ये रास्ते में चोर पड़ते हैं। वहाँ पर एक पुलिस चौकी भी है, लेकिन वो पुलिस चौकी आपको कुछ हिफाजत के लिए नहीं है। वो बेचारे खुद ही जो है ना, रात को जो आ जाता है उसको रोक कर गाड़ी छड़ी से पैसे भी ले लेते हैं। और ये देखें, इसके अलावा ये लोग सियासत कर रहे हैं। अभी मीरपुर के अंदर ये एग्जैक्टली मीरपुर के अंदर ये जलसा हुआ है जिसमें वफाकी वजीर बरजीस ताहिर बराए आज़ाद कश्मीर वो वहाँ पर गए। उसके बाद फिर उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, और ये ज़ाहिर नून लीग जो आज़ाद कश्मीर है वो इन वेटिंग टू टेक इन पावर, तो उस वजह से ये रिवेंज के तौर पर वहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो किसी हद तक पाकिस्तान के जो बरजीस ताहिर साहब हैं वो शायद और वफाकी वजीर हैं, उन्होंने ये रिवेंज के तौर पर सियासी तौर पर ये जो आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो उनका टाइम अभी ख़त्म होने वाला है, तो उनको थोड़ा सा मफलूज करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन डडियाल के बारे में एक सेगमेंट इसके बाद भी बात करेंगे। मुझे अभी राबिया नताशा शेख ने ज्वाइन किया, काउंसलर हैं, आप लंदन में हैं, आपने ये तंजीम है आपकी SPEO, ये स्ट्रेंथिंग पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एक NGO है जो मुख्तलिफ डेमोक्रेटिक राइट के लिए मुख्तलिफ जगहों पर काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम नताशा। जी अस्सलाम वालेकुम शिराज, आपको भी और आपके सारे देखने वालों को भी मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये फरमाइए, आप चेयरपर्सन है इस ऑर्गेनाइजेशन की UK में,
یہ آرگنائزیشن یہ جو پاکستان کے اوورسیز میں لوگ آباد ہیں ان کا ووٹ لینے کے لیے اس وقت کنسنسس ڈیولپ کر رہی ہیں. آپ کے لوگوں کے مختلف جاوید جبار صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں جو اس تنظیم کے ہیڈ ہیں. یہ کہ کس طرح اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ لیا جائے, میکنزم کیا جائے, رائے عامہ ہموار کر رہی ہیں. تو اس کے اندر لوگوں کے مختلف جو کنسنسز ہیں وہ کس طرح آپ ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں؟ جی شیراز, اصل میں یہ آرگنائزیشن ہے SPO پاکستان, جو اسٹینڈس فار اسٹرینتھننگ پارٹیسپیٹری آرگنائزیشنز, اور تقریباً 25 سال سے پاکستان میں کام کر رہی ہے. فائٹنگ فار دا ڈیموکریٹک رائٹس, فار ویمنز امپاورمنٹ, بہت سارے پروجیکٹس اوور دا ایئرس کرتے آئے ہیں. اور بالکل آپ نے صحیح کہا, اس وقت اس کے کرنٹ چیئرمین جاوید جبار صاحب جو اس کو چلا رہے ہیں, اور یہ ڈیلیگیشن آئی ہوئی ہے UK. آئی ایم اے ممبر آف SPO UK, which is a sister organization of SPO پاکستان. اور یہاں سے 2-3 سال پہلے سے ہم کام کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹ تو ہے پاکستانیز کو ابروڈ رہتے ہوئے ووٹ کاسٹ کرنے کا. اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا, بہرحال ہماری کافی کوششوں کے بعد آصف زرداری صاحب نے اس کو سائن آف کر دیا تھا جب ان کی پریزیڈنسی ختم ہو رہی تھی اس ٹائم پہ, آخری دنوں میں. مگر ابھی تک کوئی بھی میتھڈ نہیں آگے آیا ہے جس سے کہ یہ پرپوز کرے الیکشن کمیشن کے جی اس میتھڈ سے ووٹ ڈالا جائے گا. تو اس وقت SPO UK اینڈ SPO PK دونوں مل کے یہ کام کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹو پہ کہ جی ذرا پتہ کریں باہر لوگوں کے کیا اوپینینز ہیں, کیا ویوز ہیں, کیونکہ پارلیمنٹ نے کال کر لیا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو اور کہا ہے کہ اب اگلے الیکشن سے پہلے دیر مسٹ بی اے میتھڈ جس کو یوز کرتے ہوئے. جی شاید آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی رابعہ کے دوبارہ ملائیں جی, ان کی بات مکمل نہیں ہوئی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے رابعہ؟ نہیں, کرتے ہیں. تو ہم وہ یہ بھی اس پہ ایکسپلور کریں گے ذرا سا. وہ ڈڈیال کی ہم بات میں کر رہا تھا, تو میر پر کے اندر پھر جو جلسہ ہوا جس میں فیڈرل گورنمنٹ کے جو منسٹرز گئے ہیں, یہ نون لیگ کا جلسہ تھا, طارق فاروق کا ہے ممبر کا. اس میں جو لینگویج استعمال کی گئی, وزیر اعظم آزاد کشمیر کو جو خبریں رپورٹ کر رہی ہیں, جو وہ لوگ وہاں پہ تھے ان کو مطلب انڈیسنٹ ورڈز میں جو جلسے میں جو ہوتا ہے نا, مار دیا جگہ چھوڑ دیا جگہ, تو وہ زبان جو ہے وہااں پہ استعمال ہوئی. اس کے بعد پھر آزاد کشمیر گورنمنٹ کے جو فنڈز ہیں اس وقت وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اپنی کابینہ کے ساتھ اس وقت آج یعنی 19 تاریخ کو یہ جب پروگرام ہو رہا ہے ہمارا, یہ پارلیمنٹ پاکستان کے پارلیمنٹ کے باہر انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اور اپنے حقوق کے لیے. اور پھر اس کے بعد وہ برجیس طاہر جو وفاقی وزیر ہیں فور کشمیر افیئرس, ان کو ہٹانے کا بھی مطالبہ کیا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کشمیر کونسل کا کو بہت سارا پیسے ہیں, آزاد کشمیر کے سرکاری آفیسرز کو پیسے نہیں مل رہے ہیں, سارے منصوبہ جات بند ہو گئے ہیں چونکہ ہمارا پیسہ جو ہے ہمیں وفاق سے نہیں مل رہا ہے. تو ظاہر ہے ان کا بھی ٹینیور ختم ہونے والا, تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ, تو وہ ایک ریونج کے طور پر مجھے جو اطلاع ملی ہے, میں نے ایک ہمارے دوست ہیں وہاں پر ڈڈیال کے اندر عدنان بزاد صاحب, وہ بھی جرنلسٹ ہیں, ان سے آج میں نے بات کیا تو انہوں نے یہ مجھے انفارمیشن دی ہے کہ یہ ریونج کے طور پر یہ ہوا ہے بٹوین دی گورنمنٹ. یہ may be wrong, تو یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں لوگوں کو اپنے MLA کے سامنے اس کو امپاور کرنا چاہیے اور اس طرح کی جو چیزیں, لیکن we voices you quietly rightly voiced for the people because اس میں ہمارا اوورسیز کا جو اس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا ایک ڈائریکٹ لنک ہے. Shiraz by the MLA Afsar She's back now. Let me talk with Natasha Rabia Sheikh and you can also question her. جی رابعہ. جی شیراز سے جیسا میں بتا رہی تھی, یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے ڈائریکٹو سے اب پتہ جاوید جبار صاحب پاکستانی کی. جی
نہیں جاوید جبار صاحب کا آپ بتا رہی ہیں نا یہ فارمر انفارمیشن منسٹر پاکستان کے رہے ہیں, مختلف حکومتوں میں کام کرتے رہے ہیں, یہ آپ کے چیئرمین ہیں اور یہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں تاکہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے. پاکستان کی جو سابق صدر ہیں ہمارے آصف علی زرداری صاحب جو اس وقت دبئی یاترا میں ہیں, انہوں نے اس کو آن کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے. پھر موجودہ جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ یہ آپ اس کو دیکھیں گے, یہ انشور کریں کہ کس طرح اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ جو ہے وہ لیا جائے. تو آپ یہ کنسنسس ڈیولپ کر رہی ہیں, اس سے آگے کیا ہے؟ پھر اس سے آگے یہی ہے کہ میتھڈ کون سا ایکسیپٹیبل ہوگا, کیونکہ یہاں پہ بہت شک ہوتا ہے لوگوں کو کہ جی ہم اگر پوسٹل بیلٹ بھیجیں گے وہ چینج ہو جائے گا, اگر ہم انٹرنیٹ پہ کریں گے تو وہ ہیک کر کے چینج کر لیں گے. تو ایک ایکسیپٹیبل میتھڈالوجی کے لیے پتہ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ سرویز اینڈ کنسلٹنسی میٹنگز رکھی ہیں, جو کہ ابھی پرسوں برمنگھم میں ہوئی ہے بہت بڑی میٹنگ, اس میں کافی بڑی پارٹیسپیشن تھی. اور بیسکلی اٹ از ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ sort of a method will be acceptable to all overseas Pakistanis. کیا ویسے میتھڈ کیا ڈسکس ہوئے ہیں so far؟ جی شیراز, میتھڈ یہی ڈسکس ہوئے, زیادہ تر کنسنسس یہی ہے کہ جی پوسٹل بیلٹس ہونے چاہیے اور ان کی کاؤنٹنگ میں انڈیپینڈنٹ پریزائڈنگ آفیسرز ہونے چاہیے جن کی پریزنس میں یہ کاؤنٹنگ ہو تاکہ کوئی چیٹنگ کا خدشہ نہ ہو. اور سیکنڈ آپشن جو سامنے آیا ہے, لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہر سٹی میں پولنگ اسٹیشنز ہونے چاہیے. تو یہ دو چیزیں سامنے آئی ہیں. اچھا, ایک اور بات بھی ہے رابعہ, جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, بعد میں وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ رابعہ سے کیسے ہم رابطہ کریں, ہم اپنی تجویز دینا چاہتے ہیں, ہم بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے کچھ کنسرنز ہیں, ہماری کچھ تجویز ہیں, وہ کس طرح آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی یہ spopk.org.pk ہے ویب سائٹ, اس پہ وہ کامنٹس چھوڑ سکتے ہیں ویری ایزیلی, ویب سائٹ پہ جا کے اور وہ اپنے کامنٹس چھوڑ سکتے ہیں. مگر ایک بات میں یہاں بتا, آپ کو فون بھی کر سکتے ہیں, اگر مجھ سے نمبر کوئی مانگے گا تو میں دے دوں گا, پھر آپ کونسل کی میٹنگ میں آؤں گے تو آپ نمبر کیسے اٹینڈ کریں گی؟ نہیں, میسج چھوڑ دیں, آئی ول ڈیفینیٹلی کال بیک. بینگ اے کاؤنسلر ہمارے تو روٹین ہو جاتی ہے کہ بہت سارے کالز آئے ہوتے ہیں, ہم لوگ میٹنگز میں ہوتے ہیں, بعد میں کانٹیکٹ کر لیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی دے کین کانٹیکٹ می اینڈ ٹاک ٹو می. مگر میں یہ بات بولنا چاہ رہی ہوں شیراز کہ لوگ ابھی تک اوپینین دے رہے ہیں کہ جی کمیونٹی اسپلٹ ہو جائے گی, یہ نہیں کرنا چاہیے, ووٹنگ کا رائٹ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, ووٹنگ اوورسیز پاکستانی کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اس پہ میں ڈیبیٹ اپنے پروگرام تکبیر فورم پہ بھی کروں گا, اور میں چونکہ اس کو زیادہ اس طرح نہیں جانا چاہ رہا, وقت نہیں ہے. مائی کولیگ ہیز اے کوسچن فار یو رابعہ. Yeah, we'd just like to know, I mean, what support is there for the legal side of voting in the UK? Well, at the moment there is no support. That's why we are looking to build up a methodology which will give us the support, and the whole system needs to be put in place. So at the moment, currently, we are just looking at the methods that we can come up with and find acceptable. Okay, I heard there were some reports where this did take place and it did fail because of the reasons that you've just highlighted. Is that accurate? No, that is not correct. There was a mock exercise by Election Commission of Pakistan within England, actually, just recently, about 2 months ago. However, Election Commission has not given us the reasons, but they have said that they are not satisfied with the method that was used. Because there's nearly 1.2 million Pakistanis in the UK, so that's quite a large undertaking. Nearly 2 million, I think. Nearly 2 million. However, Election Commission of Pakistan has the responsibility of ensuring that all Pakistanis, whether within Pakistan or abroad, overseas, are able to exercise the right to vote. It is a democratic right, and it is their responsibility, as has also been demanded by the Parliament, that they make sure that this right is exercised. Thank you very much, Rabia. We run out with the time. میری رابعہ کولیگ بھی ہیں, پاکستان پریس کلب کی ممبر بھی ہیں, میں اس کا ایگزیکٹو ممبر ہوں. She always supports me as well, and she is a very cooperative lady and very hard working. Thank you very much, Rabia. Thank you very much. Thank you. Thank you. So یہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹوں کی بات ہے, یہ ہم 19 تاریخ کو ٹیوزڈے کو شام 7 بجے اس پر بھی ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں. کمیونٹی کے لوگ آئیں گے, وہ اپنی رائے بھی دیں گے. میں یہ چاہتا ہوں, میں ہمیشہ اس کا مخالف رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ
جو ہے وہ اگر کوئی اس کو اس میں نہ ڈالا جائے. اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ یہاں پر آپس میں مزید تقسیم ہو جائیں گے, اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہماری آپس میں آگے ہی مذہبی طور پر, سیاسی طور پر, علاقائی طور پر, برادری کی بیس پر بہت ساری ڈویژنز ہیں, تو مزید لوگ تقسیم ہو جائیں گے. میرا اپنا یہ نقطہ نظر ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ووٹ کا ہمیں یہ حق مل جائے, یا ہم اوورسیز پاکستانی یہاں پہ ووٹ کاسٹ کر دیں, تو یہ جو ہماری بات کوئی نہیں سنتا ہے, کوئی گاز نہیں ڈالتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو, پاکستانیوں کے مطالبات منظور نہیں ہوتے ہیں, ایئرپورٹس پہ لوٹا جاتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, جائیدادوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں, سچ ایز نادرا کا جو آپ نے ایشو کیا تھا, اس کو ریزالو کرنے میں ان کو بھی ہم سے لالچ ہو جائے گا کہ ان کے پاس ووٹیں. لیکن نادرا آفس کی جو مجھے رپورٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے they want to move towards آن لائن applications, وہ آن لائن کی طرف آ رہی ہیں, اس لیے it's not just ڈڈیال بٹ ہر طرف وہ اپنے عملے کو لیکن ہمیں آن لائن کرنے کے لیے ابھی تو اپڈیٹ ہونا پڑے گا نا. پاکستان میں اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں ہے. میں صرف ایک اور بات بھی کہہ رہا تھا کہ ابھی افسر شاہد صاحب ایم ایل اے ہیں ڈڈیال سے, یہ الکا وان میرپور ہے, یہ افسر شاہد صاحب ہیں. اس سے پہلے چودھری یوسف صاحب تھے. چودھری یوسف صاحب کے پہلے بیچ میں چاچا علی محمد مرحوم بھی جو بنے وزیر. ابھی وہاں پہ نون لیگ کے 3-4 کینڈیڈیٹ ہیں. یہ چودھری راجہ علی زمان صاحب الیکشن لڑے تھے. ابھی اس وقت خالد مسعود صاحب بھی ایک دفعہ الیکشن جیت چکے ہیں ایک دور کے اندر مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر. تو ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے ایک نئے بشیر صاحب آئے ہیں, چودھری بشیر صاحب, یہ پروفیسر ہیں. تو یہ ڈڈیال کے اندر اس وقت نون لیگ کے بھی بہت سارے کینڈیڈیٹ ہیں, پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے کینڈیڈیٹ ہیں, اور پھر پیسہ سارا آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو ڈڈیال کے لوگ, اندرال کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں. یہ بڑے پیمانے پر یہ لوگ کرتے ہیں. تو کم از کم یہ مل جل کر یہ مسائل آپس میں حل کر دیں. میں تو اپنے یہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر سب دفعہ ان لوگوں کے, ڈڈیال کے لوگ ہوں, میرپور کے لوگ ہوں, کوٹلی کے ہوں, جہاں بھی کوئی ظلم ہوتا ہے, ظلم و تشدد ہوتا ہے یا ان کو اپنے حق سے محروم کیا جاتا ہے, میں ضرور آواز اٹھاتا ہوں. لیکن ان کا بھی کوئی آگے ہمیں بات کرنی ہے طارق نقائش صاحب سے. آپ کو پتہ ہے کہ طارق نقائش صاحب بیورو چیف ہیں ڈاؤن نیوز پیپر کے, ہمارے مظفر آباد کیپٹل میں آزاد کشمیر کے, بڑے باخبر صحافی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طارق نقائش صاحب جاگ رہے ہیں کیا؟ جی جاگ رہا ہوں, آپ کے انتظار میں. اچھا, بجلی پوری ہے یا ڈم ہے؟ تقریباً ٹھیک ہی ہے, مجھے پتہ نہیں ہے کب چلی جائے گی لیکن ابھی ہے. چلو چلی جائے گی. تو ہمارے پاس بیک اپ میں ٹیلی فون ہے, اگر کام کر گیا. یہ بتائیے, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو گلگت بلتستان کا یہ جو قرارداد ہے, چودھری لطیف اکبر صاحب وزیر خزانہ آزاد کشمیر, ان کے میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے اس کو کہا کہ آزاد کشمیر اسمبلی جو ہے اس قرارداد کے ذریعے حکومت پاکستان یہ کہتی ہے کہ یہ اگر آپ نے گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنا دیا تو اس سے تحریک آزادی کشمیر پر اور کشمیر کی انٹیٹی پہ بہت فرق پڑے گا. یہ قرارداد میرے پاس پوری موجود ہے, اس کے اوپر آپ کی ڈاؤن کی سٹوری بھی میں نے پڑھی ہے. لیکن یہ بتائیں کہ ایسی قرارداد حکومت پاکستان کو ارسال کرنے کا مقصد کیا؟ مطلب یہ مقصد تو صاف ظاہر ہے کہ وہ جو کیس ہے ہمارا وہ کمزور ہو جائے گا اگر اس کو صوبہ بنا دیا جائے گا, لیکن کیا حکومت پاکستان اس کو خاطر میں لائے گی کیا؟ دیکھیے, صرف آزاد کشمیر حکومت کی بات نہیں ہے, یہ اس پہ جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر سے بھی آوازیں اٹھی ہیں. علی گیلانی صاحب کا ایک اسی طرح کا سٹیٹمنٹ آیا ہے, اور یاسین ملک صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے, اور خدشات تو بالکل بجا ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہندوستان تو جواز کی تلاش میں ہے کہ اگر اسے کوئی موقع ملتا ہے اور وہ پاکستان کی اس کو بنیاد بنا کے, اگرچہ اس کے بغیر ہی بہت جو ہے غیر آئینی اور غیر اخلاقی اور غیر قانونی اقدامات کرتا آ رہا ہے, لیکن جب پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا اقدام اٹھایا جائے گا تو ہندوستان تو پھر یہ کہے گا کہ اب پاکستان کے پاس ہمیں کرٹیسائز کرنے کا یا ہمیں جو ہے ہمارے اقدامات کو جو ہے چیلنج کرنے کا کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں ہے کہ خود پاکستان نے یہ کیا ہے. تو اس تناظر میں جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ آر پار کی یہ جو آواز ہے اس میں ویٹ بھی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت پاکستان اس کو نظر انداز
کر سکتی ہے. دیکھیں جو سی پیک معاہدہ ہو گیا ہے چائنا پاکستان یہ جو اکنامک کوریڈور ہے اس کے تحت تو چائنا نے کلیئرلی اس کی انٹینشن اس کے اندر موجود ہے. میری اپنے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ کنفلکٹ رہے, اس کا سٹیٹس ڈکلیئر کیا جائے, فیوچر میں کوئی پرابلم ہو. خود میاں نواز شریف صاحب بھی سیاچن سے فوجیں واپس بلانے کا کہہ چکے ہیں بہت عرصہ پہلے, جب ہمارے بہت سارے فوجی وہاں پہ شہید ہو گئے تھے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ بہرحال ہونا ہی والا ہے, اس پہ کوئی کشمیری کیا کر سکتے ہیں؟ اور پھر وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں اگر آپ ان سے بات کریں, یا پھر جب ان کو آزاد وہ اسمبلی کا اور ووٹوں کا الیکشن کا حق دیا گیا تھا تو وہ لوگ بڑے خوش تھے, اور پھر آزاد کشمیر کی کسی پارٹی نے وہاں جا کر کوئی پارٹیسپیٹ بھی نہیں کیا. آزاد کشمیر کے حکمرانوں نے کبھی ان کو پوچھا نہیں, وہاں وزٹ نہیں کیا. 7 دن کے بعد ان کو اخبارات ملتے تھے, ان کو آنے جانے کے کوئی رابطے نہیں ہوتے تھے, تو وہ لوگ بہت خوش ہیں کہ ہمیں رائٹس مل گئے. جی دیکھیے جی, پہلے جہاں تک سی پیک کی بات ہے, میرا نہیں خیال کہ چائنا نے کوئی اس طرح کی بات کہی ہے, اور شاید وہاں سے تردید بھی آ گئی ہے. چائنا آزاد کشمیر میں بھی بہت سرمایہ کاری کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں جو نیلم جہلم پروجیکٹ ہے وہ چائنیز ہی بنا رہے ہیں. یہاں مظفر آباد میں انہوں نے MCDP جو ہے مظفر آباد سٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, اس کے لیے سافٹ لون جو ہے وہ $300 ملین کا چائنیز نے دیا ہے. ابھی کوہالا پروجیکٹ جو بننے جا رہا ہے پائپ لائن میں ہے, شاید وہ بھی چائنیز کمپنی ہی کرے گی. آپ کا منگلا اپریزنگ جو ہے وہ چائنیز نے کیا ہے. تو آزاد کشمیر بھی تو ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس ہی ہے, تو اگر انہیں یہاں کوئی پرابلم نہیں ہوئی تو وہاں بھی شاید نہیں ہوگی. لیکن حکومت پاکستان کی شاید اپنی یہ خواہش ہے کہ کوئی وہ ایریا جو ہے وہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے تو اسے اپنے ساتھ ملا لیا جائے, اور اسی حوالے سے سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں کمیٹی نے کچھ ڈیلیبریشن بھی کی ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں آزاد کشمیر کی قیادت جو ہے اس سے آن بورڈ نہیں لیا گیا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آزاد کشمیر کے لیڈرز جو ہے وہاں نہیں گئے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا اور ایمانداری سے دیکھنا ہوگا کہ آزاد کشمیر کو ان سے دور کس نے رکھا. کبھی اگر آزاد کشمیر کسی لیڈر نے وہاں جانے کی کوشش کی تو اسے ڈسکریج کس نے کیا؟ یہ تو زیادہ دور کی بات نہیں ہے, ابھی بالکل ماضی قریب میں ہمارے ایک رہنما آن ریکارڈ ہیں, جب انہوں نے وہاں جانے کی کوشش کی تو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو تھوارٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ دوریاں جو میں اپنے گلگت بلتستان کے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ دوریاں کریٹ کی یا جس نے ان کو حقوق نہیں دیے, جیسے آزاد کشمیر کو اگر 1970 میں ایڈلٹ فرنچائز ملا تو وہاں بھی ملنا چاہیے تھا, اور ہمارے لوگوں کو کہ یہ غلطی یہ ہے کہ انہیں ضرور کہنا چاہیے تھا کہ جی آپ نے ہمیں دیا ہے, ان کو بھی دیں. لیکن جو دینے والی قوت ہے ان سے ناراضگی تو ان کی بالکل بھی نہیں ہے, لیکن ہم پہ جو ہے ان کا بہت زیادہ غصہ ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں آزاد کشمیر میں ان کے لیے سروسز میں کوٹا بھی رکھا گیا ہے, آزاد کشمیر یونیورسٹی میں ان کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. ہمارے تو بہت کم لوگ وہاں جاتے ہیں, ہمارے بلکہ جاتے ہی نہیں ہیں, وہ ہمارے ہاں آئے ہیں, ابزارب بھی ہوئے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ بندر کی بلا طویلے کے سر جو ہے وہ ڈالنے والی بات نہیں ہونی چاہیے. کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی کچھ ایسی فورسز تھیں جنہوں نے جو ہے ان کو آپس میں دور رکھا ہے. جہاں تک ان کو حق دینے کی بات ہے تو بالکل ملنا چاہیے, اور ہمارے جو آزاد کشمیر سے جو سٹیٹمنٹس آئے ہیں ان میں یہ کہا ہے کہ آپ ان کو ہم سے زیادہ دیں, ان کو زیادہ دیں. واقعی ان کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آج 21ویں صدی میں بھی وہ لوگ جو ہے اپنی مرضی کی جو حق حکومت سازی ہے اس سے محروم چلے آئے ہیں. جو ابھی ڈھیلا ڈالا ایک سٹیٹس اور جو ان کو سیٹ اپ دیا گیا ہے وہ بھی جو ہے عوامی امنگوں کا ترجمان نہیں ہے, تو اس میں بہتری لائی جانی چاہیے. اور میرا خیال ہے طارق نقاش صاحب مجھے خضر حیات عباسی صاحب نے بھی جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ ہی لائن پر رہیں, میں ان کو ویلکم کروں. آپ ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں. خضر حیات عباسی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خضر حیات عباسی صاحب, ہم گلگت بلتستان کے حوالے سے طارق نقاش صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, بات کر رہے ہیں. یہ بڑا ایشو سامنے آیا ہے, طارق بھی اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ جو قرارداد منظور کی آزاد کشمیر اسمبلی کی, اس کو کیا خاطر میں لائے گی حکومت پاکستان؟ میرا خیال ہے کہ وہ شاید اس کا کوئی زیادہ اثر نہیں لیں گے. پاکستان کے اندر جو ایک سوچ ہے ایک عرصے سے ناردرن ایریاز کے حوالے سے, خود آزاد کشمیر کے حوالے سے
یہاں کی حکومت کو بااختیار بنانا اور یہاں کے لوگوں کو جو بنیادی سیاسی حقوق ہیں اور مطلب جو اپنی حکومت ایک بااختیار حکومت کا جو ایک مطالبہ ہے وہ بھی کما کو جو ہے وہ نہیں وہاں پہ وہ پذیرائی ملی ہے اسلام آباد میں. تو میرا خیال نہیں ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اس قرارداد کے نتیجے میں کوئی اپنی سوچ میں بنیادی تبدیلی لائے گی. یہ طارق نقائی صاحب، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کے ساتھ آج جو اسلام آباد میں جو مظاہرہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیے اس کے ویسے اصولاً اس کے تانے بانے جو ہیں اسی امپاورمنٹ سے جڑتے ہیں جس کا مطالبہ آج گلگت بلتستان کے لوگ کر رہے ہیں. یہ مظاہرہ جو بظاہر جس چیز نے اس کو ٹریگر کیا ہے وہ آزاد جموں کشمیر کونسل کی طرف سے حکومت آزاد کشمیر کے بقول حکمران پاکستان کی حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے جو آمدہ انتخابات میں یہاں جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو جو ترقیاتی فنڈز کی تقسیم کے حوالے سے تھا، اس کے خلاف تھا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جی کونسل نے جو ہمارا جو 80% شیئر ہوتا ہے آزاد کشمیر کی ٹیریٹری سے ٹیکسز کلیکشن میں، اس کو روک کے رکھا ہے. آزاد کشمیر کا کہنا یہ 6 ارب ہیں اور کونسل کا کہنا یہ ہے کہ یہ 1.8 ارب تھا، اس میں بقول ان کے ہم نے 1.5 ارب واپس کر دیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ جو ہے پاکستان جو ہے وہ فنڈز کی تقسیم ترقیاتی کاموں کے لیے وہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کے جو ممبران ہیں یا لوگ ہیں ان کو دے رہی ہے بجائے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو دینے کے. وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے. اصل میں کسی کنویں میں کتا گر گیا تھا تو وہاں سے وہ 40 ڈول پانی نکال کے باہر پھینکا، کنواں پاک نہیں ہوتا. کنویں سے جب تک آپ کتا نہیں نکالیں گے تو کنواں پاک نہیں ہوگا، بے شک آپ سارا پانی بھی خالی کریں نیچے نیا پانی آ جائے گا. اصل مسئلہ ہے کونسل کا. آزاد کشمیر حکومت جو ہے اور ہمارے سیاستدانوں کا المیہ یہ ہے کہ ان کو کونسل تبھی بری لگتی ہے جب وہاں ان کی مخالف جماعت کا وزیر بیٹھا ہوتا ہے. جب اس کونسل میں میاں منظور بٹو صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب یا دیگر تھے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے افراد، تو اسی پاکستان پیپلز پارٹی کو نہ یہ کونسل بری لگی نہ ان وزراء کے ہاتھوں ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے کا اپنا جو آربیٹریری استعمال جو ہے نہ ان کو برا نہیں لگا. ٹھیک ہے طارق صاحب، مجھے عباسی صاحب سے یہ سوال کرنے دیں. عباسی صاحب، کیا یہ جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم یہ الیگیشن لگا رہے ہیں کہ بمبر میں طارق فاروق صاحب کے نون لیگ کے جلسے میں وفاقی وزراء برجیس طاہر برائے آزاد کشمیر شمالی علاقہ جات اور یہ ہمارے پرویز رشید صاحب نے کچھ نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں، پہاڑی اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، یہ کیا درست ہے؟ آپ کے پاس کیا خبریں؟ اشراق صاحب، جو پریس میں آیا ہے وہ اسی طرح ہے جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں یا آزاد کشمیر کی حکومت کے جو وزراء ہیں وہ الزام جو لگا رہے ہیں کہ غلط زبان استعمال کی گئی، نازیبہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے گئے، وہ ہم نے بھی پڑھا ہے پریس میں اور اس کی تردید بھی ان وزراء نے یا جن لوگوں پہ الزام لگایا جاتا ہے انہوں نے کوئی تردید بھی اس کی نہیں کی ہے. لیکن یہ سارا جو ایک ماحول بن رہا ہے یہ الیکشن مہم میں جس طرح مخالفین ایک دوسرے سے الزامات گاتے ہیں، ایک دوسرے ذاتی جو رقیق حملے کرتے ہیں، وہ اس کا حصہ ہے. اور رہی بات یہ کہ یہ ساری جو ایک ماحول جو کریٹ ہوا ہے اس عرصے میں وہ کیوں ہوا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، انہوں نے اپنی جو عزت ہے، اپنا وقار جو ہے وہ خود مجروح کیا ہے. جیسے طارق نقائی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب یہ جب خود اقتدار میں تھے تو ان کو کوئی چیز بری نہیں لگ رہی تھی. یہ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں طارق نقائی صاحب. یہ صحیح ہے کہ ان لوگوں نے ایک موقع تھا. کیا ان خبروں میں طارق نقائی صاحب صداقت ہے کہ آزاد کشمیر کے ترقیاتی فنڈز بند کر دیے گئے ہیں، لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، معاملات بہت سیریس ہیں؟ دیکھیے ترقیاتی فنڈ، تنخواہوں کا اور ترقیاتی فنڈ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. جو المیہ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں آزاد کشمیر میں جو ہیں وہ اخراجات بڑھائے چلی جاتی ہیں لیکن ریونیو ریسورسز کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتی. ہم نے یہاں
جو ہے پچھلے کئی سالوں میں ایک آنے کی انکم انکریز نہیں کی. پہلی بار ہے کہ ایک فائنانس بل آیا ہے پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد, لیکن ہم اخراجات مسلسل بڑھائے جا رہے ہیں اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ وفاقی حکومت ہمیں یہ پیسے دے گی. تو جب آپ ہمسائے سے ہاسٹائل ماحول رکھیں اور پھر یہ تصور کریں کہ وہ آپ کے گھر کبھی کھانا نہ ہوا تو وہ کھانا بھجوا دے گا, تو ایسا آج کی دنیا میں ہوتا نہیں ہے. حکومت آزاد کشمیر کو یہ علم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ایک موافق حکومت نہیں ہے, ایک مخالف پارٹی کی حکومت ہے, اور ان کو اپنے جو کپڑا دیکھ کے کوٹ جو ہے وہ کاٹنا چاہیے. وہ ہو نہیں رہا اور اوور ڈرافٹ پہ حکومت چل رہی ہے. اللہ تللے بالکل حکومت کے ختم نہیں ہو رہے. اور یہ بھی یعنی آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ ہمارے جو ریکرنگ بجٹ ہے جو شاید 54-55 ارب روپے ہے, اس کا 94.2% ہم نے تنخواہوں اور پینشن اور دوسری ادائیگی میں رکھا ہوا, اس کے لیے جو ہے کی نظر ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا انفراسٹرکچر جو ہے ہمارا سروسز کا ہم نے غیر ضروری طور پہ پھیلایا ہوا ہے. اور ابھی آپ کو حال ہی میں یاد ہوگا کہ انہوں نے جو ہے بڑا شور مچایا کہ ہم نے ایجوکیشن پیکج دینا ہے. جو آپ کے پہلے سے موجود تعلیمی ادارے ہیں وہاں تعلیم کا معیار کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, وہاں ضروریات پوری نہیں ہے اور ہم نئے ادارے اپ گریڈ کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے الیکشن سے پہلے طارق صاحب ٹو دی ویری اینڈ اس میں سیاست کتنی ہے چودھری مجید صاحب کر رہے ہیں, سیاسی شہید بننے جا رہی ہے پیپل پارٹی ٹو دی ویری اینڈ ویری کوئکلی. سر بالکل آبویس ہے کہ الیکشن آنے جا رہا ہے, ان کو ایک کنفرنٹیشن کا ماحول پیدا کرنا ہے تاکہ اس کو لے کے یہ عوام کے پاس جائیں گے. کچھ بچ جائے ہمارے پاس. یہ معاملات تو پہلے بھی آتے رہے. یہی برجیز طاہر کو 8 وزیر بھیج کے چودھری مجید صاحب نے کوہالہ پہ ویلکم کیا, وہ یاد کر دیا زمانہ جب آزاد کشمیر کا صدر جو ہے جوائنٹ سیکرٹری کو ریسیو کرنے جاتا تھا. تو انہی چودھری مجید صاحب نے برجیز طاہر, آج کیا رات کی رات میں برجیز طاہر صاحب میں خرابی ہو گئی. تو یہ ماحول سارا الیکشن کیا فیوچر ہے عباسی صاحب, کیا فیوچر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں آنے والے الیکشنوں میں؟ کتنے وزیر پیپلز پارٹی کے اسی پارٹی میں رہیں گے الیکشن تک؟ میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کا کوئی بہت برائٹ فیوچر ہے. پیپلز پارٹی جو باقی باتیں الگ, ایک تو اسلام آباد میں جو حکومت ہوتی ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگ دیکھتے ہیں اور وہ اسی حساب سے وہ ووٹ دیتے ہیں. عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہاں جس پارٹی کی حکومت ہے وہی پارٹی یہاں آزاد کشمیر میں بھی بناتی ہے گورنمنٹ. لیکن پیپلز پارٹی کو اگر کوئی نقصان ہوا وہ بات اپنی جگہ, وہ ان کی اپنی 4-5 سال جو کارکردگی ہے اس کی میری اطلاعات آپ دونوں کے لیے یہ ہے کہ یہ منسٹرز ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہ پروٹوکول انجوائے کر لیں, تنخواہیں لے لیں, اور پھر الیکشن کے بالکل جب الیکشن کا طبل بجے گا تو یہ اپنی پوزیشن سوئچ کر کے دوسری طرف چلے جائیں گے, پی ٹی آئی میں یا نون لیگ میں. ایسا بھی ہوگا بالکل. اس کے طارق صاحب ڈو یو ایگری؟ جی جس کے بہت حد تک جو ہے وہ امکانات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. طارق نقاش صاحب نے مظفر آباد سے اور خضر حیات عباسی صاحب نے بہت جو ہیں وہ بڑے باخبر صحافی ہیں. نمبر 1 اینڈ 2 دونوں کو میں نمبر 1 پہ ہی رکھتا ہوں, A+. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوتا, ان سے ہماری آزاد کشمیر کے جو الیکشن قریب آتے رہیں گے انشاءاللہ ہم ان سے بات کرتے رہیں گے. اللہ حافظ, ٹیک کیئر. یہ آزاد کشمیر کا جو معاملہ ہے نا, اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہماری آزاد کشمیر کے لوگ یہاں پہ بہت رہتے ہیں اور یہاں سے بیٹھ کر حلقوں کی سیاست کرتے ہیں, یہاں سے فنڈنگ جاتی ہے, اپنے کون کینڈیڈیٹس ہوں گے, یہاں پر سارا جو لائیو لائن ہے نا آزاد کشمیر کی, تو بیسیکلی ہم اوورسیز جو کشمیریز ہیں نا, ہم آزاد کشمیر کے سسٹم کو کرپٹ کرتے ہیں. کیسے کرپٹ کرتے ہیں؟ اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ دینا, وہ ایلیجیبل ہے یا نہیں یار, پیسہ نکالیں اور پھر اس کو سپورٹ کریں. تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے تو غریب لوگ, چھوٹی برادریوں والے لوگ, قابل لوگ, یہ کیسے یہ سٹیٹس کو جو ہے نا, ایک بیٹھا ہوا ہے وہ ہٹے گا تو دوسرا اس کو ٹیک اوور کرنے کے لیے, اس کو گرانے کے لیے. دیکھیں یہ I think we should push people to look at policies, what's best for the country. Exactly. So I think coming back to the Nadra office issue, it's not just an issue for Dadiyal people. I have links all over Pakistan, not just in Dadiyal. My parents are from Jhelum, for instance, so we have a lot of links to Jhelum.
And what I just want to say was, so if people in this So country are concerned... it's all about Putwar in Kashmir, isn't it? In England. Anyway, but we're all here now. So the problem now is that if anybody has concerns regarding the closure of NADRA offices, do they now contact the Pakistan High Commissioner in London to apply pressure? Thank you very much, Gupta, and thank you very much. Nazreen se bhi hum thank you kar lete hain, aur ye don't forget to tune in 7 o'clock on the 19th on Tuesday for Takbir forum program. The guest will be there. ہم یہ جو ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ ہماری مسلمان عورتیں اگر انہوں نے انگریزی نہ سیکھی تو 2.5 سال کا ان کے پاس ٹائم ہے. 2.5 سال کے بعد ان کو ملک بدر بھی کیا جا سکتا ہے. اس پر ہم ڈیبیٹ کریں گے. ڈو جوائن می ایٹ 7 o'clock. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنے میزبان شیراز خان کو شگفتہ اختر کے ساتھ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.